اللهم صل وسلم على محمد الذين أنعمت عليهم بسم الله قل هو الله قل هو الله الله الصمد لم يلد ولد اللهم صل على اللهم صل وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ونفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وطهارتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام عزیزان محترم برادران عزیز و معزز سامعین کرام، خالق کائنات، مدبر موجودات، تعامل فکرات، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں اسلام کا تعارف کرا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین مذہب کیا ہے، یا اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین کیا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے، یعنی ایک ہی دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام مسلمانوں کی پہچان ہے، لہٰذا اگر یہ اسلام مسلمانوں کی پہچان ہے تو پھر مسلمانوں کو ایسا کردار اپنانا چاہیے جس سے اسلام کی جھلک آنی چاہیے۔ اگر یہ اسلام مسلمانوں کا کردار پہچنوائے گا، مسلمان اگر اپنا کردار، تو اسلام کی جھلک اس سے نظر آنی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کیوں آیا؟ یہ اسلام کس لیے آیا؟ یہ اسلام کس وجہ سے آیا؟ یہ سبب کیا تھا جو اسلام اس دنیا میں لایا گیا، اور اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، اور خصوصاً اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد انہیں کیوں بھیجا؟ حضور اکرم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام دنیا میں چاروں طرف اندھیرا تھا، ظلم و جور کا دورہ تھا، امن و امان نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی، ہر طرف ظلم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایسا جاہل دور تھا کہ جہاں پر لوگ کبھی رنگ و نسل کے نام پر، کہیں قوم و مذہب کے نام پر، کہیں زبان و تہذیب کے نام پر انسانیت کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور پھر ان تمام حصوں کو آپس میں اس طریقے سے ٹکرا دیا گیا تھا کہ ان کی چیخیں نکل گئی تھیں، اور پھر چاہے وہ عرب کا رہگزار ہو یا عجم کا لالے زار ہو، ہر کوئی اس آگ کی چپیٹ میں تھا۔ ایسے موقع پر حضور اکرم تشریف لائے اور انہوں نے زمانے کے سامنے امن و امان کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا، اور قرآن کی شکل میں ایک ضابطۂ حیات
جو پائیدار ہے، جو مستحکم ہے، ایک قانون حیات، بہترین زندگی گزارنے کا راستہ جو قرآن کہا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں رکھا، اور اس قرآن نے بھی بڑے ہی بڑے انسانی پیغامات زمانے والوں کے سامنے پہنچائے ہیں، انسانیت کے سامنے پہنچائے ہیں۔ قرآن نے کیسے کیسے پیغامات پہنچائے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے کسی بھی شخص کو بغیر قتل کے یا بغیر فساد کے ڈر سے قتل کیا، مار ڈالا، شہید کیا، ہلاک کیا، تو گویا اس نے ایک انسان کو نہیں مارا ہے، پوری انسانیت کو مارا ہے۔ ایک انسان کو نہیں مارا ہے بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ امن و امان کیا چیز ہے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ سلامتی کیا چیز ہے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم فساد سے دور رہیں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے ہم فتنے سے دور رہیں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آتنکواد سے دور رہیں اور آتنکوادی سے بھی دور رہیں، چاہے اس دور کا آتنکوادی ہو، چاہے اس دور کا آتنکوادی ہو، چاہے اس دور کا دہشت گرد ہو، چاہے اس دور کا دہشت گرد ہو، ہر دہشت گرد سے ہمیں دور رہنے کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے، قرآن نے طریقہ بتایا ہے، قرآن نے سلیقہ بتایا ہے، قرآن نے راستہ بتایا ہے، قرآن نے راہ بتایا ہے، قرآن نے روش بتایا ہے، قرآن نے سلیقہ بتایا ہے۔ بھائی قرآن نے ہی یہ کہا نا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اب آپ دیکھو یہ فساد کہاں برپا کیا گیا، کب برپا کیا گیا؟ یہ فساد کہاں برپا کیا گیا، کب برپا کیا گیا؟ یعنی جب زمین پر فساد برپا کیا جائے گا تو فساد برپا کرنے والے قرآن مجید کی نظر میں دہشت گرد بھی ہوں گے، آتنکواد بھی ہوں گے، چاہے یہاں پر آج لوگوں کے گھروں کو جلا کر، لوگوں کے دروازوں کو توڑ کر، کسی کے گھر کو برباد کر کے آتنکواد کا نشان دیا جائے، دہشت گردی کا ثبوت دیا جائے، چاہے مدینے میں کسی کا در جلا کر، کسی بھی دور میں اگر گھر جلایا جائے گا، در جلایا جائے گا، کسی کو تکلیف دی جائے گی، کسی کے بچوں کو مارا جائے گا، کسی کے شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مارے جائیں گے، اس کی بیوی کی پشت پہ تازیانے مارے جائیں گے، اس کے دروازے جلائے جائیں گے، اس کے بچوں کے سامنے اس کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، یہ دہشت گردی کی علامت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر بہت۔ پانی انہی نہیں ہے کیا؟ پانی انہی نہیں ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر۔ لہذا زار محترم، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین میں اختلاف نہ پھیلاؤ، زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ۔ جو بھی فتنہ پھیلائے گا قرآن اسے دوست نہیں رکھتا، قرآن کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، قرآن کی نظر میں وہ محبوب نہیں ہے، چاہے اس دور کا ہو چاہے اس دور کا ہو۔ جو بھی فساد پھیلائے گا، جو بھی فساد پھیلائے گا، جو بھی لڑائی جھگڑے کا ماحول تیار کرے گا، جو بھی اختلاف پھیلائے گا، قرآن اسے دوست نہیں رکھتا ہے، قرآن اس سے محبت نہیں کرتا ہے، قرآن اس سے مودت نہیں رکھتا ہے، بلکہ قرآن اس سے نفرت کرتا ہے، قرآن اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک قرآن اور اللہ جو ہے فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، فسادیوں سے محبت نہیں کرتا ہے، مفسدوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ کون محبت نہیں کرتا ہے؟ اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اور آگے اسلام نے پھر رسول کی زبان سے یہ کہلوایا کہ مسلمان کون ہے۔ رسول نے یہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ کا حقیقت میں مسلمان وہی ہے، حقیقت میں مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں،
بھائی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ رسول نے کیا فرمایا؟ حقیقت میں مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے باقی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب اگر کسی کی زبان سے علی محفوظ نہ رہا ہو، اگر کسی کی زبان سے علی محفوظ نہ رہا ہو، کسی کے ہاتھ سے فاطمہ محفوظ نہ رہی ہو، ایک سلام، تو عزیزان محترم یہ جو قانون دیا گیا ہے، اسلام نے جو قانون ہمیں دیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں۔ یہ قانون صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت تا قیامت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور عزیزان محترم، اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی اس میں ہے کہ اسلام نے جو بھی پیغام دیا ہے وہ صرف مسلمان کو اپنے سرحد میں رکھ کر یا اسلام کو سرحد میں رکھ کر نہیں دیا ہے، بلکہ تمام انسانیت کو اپنے حصار میں لے کر یہ پیغام دیا۔ اسی لیے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون مسلمان نہیں ہو سکتا؟ رسول نے کہا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پیغمبر نے نام نہیں بتایا، یہاں پیغمبر نے مذہب نہیں بتایا، یہاں پیغمبر نے فرقہ نہیں بتایا، یہاں پیغمبر نے ملت نہیں بتائی، یہاں پیغمبر نے قوم نہیں بتایا، خاندان نہیں بتایا، گھر نہیں بتایا۔ اگر شیعہ پڑوسی ہوگا تو محفوظ رہنا چاہیے، اگر سنی پڑوسی ہوگا تو محفوظ رہنا چاہیے، اگر یہودی پڑوسی ہوگا تو محفوظ رہنا چاہیے، اگر نصرانی پڑوسی ہوگا تو محفوظ رہنا چاہیے، اگر کافر پڑوسی ہوگا تو محفوظ رہنا چاہیے، اگر منافق پڑوسی ہوگا تو محفوظ رہنا چاہیے، اگر ہندو پڑوسی رہے گا تو محفوظ رہنا چاہیے۔ بھائی پیغمبر نے نام نہیں لیا ہے، پیغمبر نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، پیغمبر نے صاف صاف یہ لفظوں میں کہا ہے جو بھی تمہارا پڑوسی ہوگا اسے تمہارے شر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اب اگر ہمارا پڑوسی شیعہ ہے تو اسے چاہیے کہ ہمارے شر سے محفوظ رہے، ہمارا پڑوسی اگر سنی ہے تو اسے چاہیے کہ ہمارے شر سے محفوظ رہے، اگر ہمارا پڑوسی یہودی ہے تو ہمارے شر سے اسے محفوظ رہنا ضروری ہے، اگر ہمارا پڑوسی نصرانی ہے تو اسے ہمارے شر سے محفوظ رہنا ضروری ہے، اگر ہمارا پڑوسی یہودی ہے تو اسے ہمارے شر سے محفوظ رہنا ضروری ہے، اگر ہمارا پڑوسی کافر ہے تو اسے ہمارے شر سے، ہماری بدتمیزیوں سے، ہماری بد اخلاقیوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ اور پھر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو انسان کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، جو انسان کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس نے یہ بتایا کہ اسلام فساد کو دوست نہیں رکھتا ہے، اسلام اتحاد کو دوست رکھتا ہے، اسلام اختلاف کو دوست نہیں رکھتا ہے، اسلام اتحاد کو دوست رکھتا ہے، اسلام رحم کرنے کو دوست رکھتا ہے، اسلام ظلم کرنے کو دوست نہیں رکھتا ہے، اسلام کسی کے حق کو مار لینے کا نام نہیں ہے بلکہ حقدار تک حق پہنچا دینے کا نام ہے۔ چاہے اس دور میں آپ کی 2 ایکڑ زمین ہو، چاہے مدینے میں فاطمہ کا باغ فدق ہو، حقدار تک پہنچانے کا نام اسلام ہے، حقدار تک پہنچانے کا نام اسلام ہے۔ اور منبر سے حق بولنا بھی حق ہے، منبر پر آ کر حق بولنا بھی واجب ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مجلس حسین علیہ السلام جو ہم کرتے ہیں زمانے کو یہی تو بتاتے ہیں کہ اپنی زبان میں اتنی طاقت لاؤ، اتنی تاثیر لاؤ، اتنی توانائی لاؤ، اتنی بڑائی لاؤ، اتنی بزرگی لاؤ کہ آپ کی زبان حق بول سکے۔
اور منبر رسول پر اسی کو آنے کا حق ہے جو سیاست کا شکار نہ ہو کر حق بولتا رہے۔ بھائی پیغمبر منبر پہ آتے تھے، چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو، پیغمبر یہی کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی پیغمبر اللہ کا اقرار کرتے تھے، تمام باطل طاقتوں کا انکار کرتے تھے۔ بھائی اب کافر آئے تھے پیغمبر کے پاس، کافر 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 پیغمبر کے پاس آئے تھے اور انہوں نے جناب ابو طالب سے یہ کہا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، بس اتنا کہے لا الہ قبول ہے، جیسے باقی خدا ہیں ویسے یہ بھی سارے خدا ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حق کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں باطل کا نشان بتایا جائے گا، جہاں حق کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں باطل کا نشان بتایا جائے گا۔ حق کا تذکرہ کرنا بہت آسان ہے لیکن باطل کا نام بتانا بہت مشکل ہے۔ لہذا عزیزان محترم، حق کے مصداق میں سے ایک مصداق یہ ہے کہ اب حق کے ساتھ ساتھ باطل کو بتائیں۔ یہ کربلا ہے جس نے حق کے ساتھ ساتھ باطل کو بتایا ہے، یا حسین جو کربلا میں آئے ہیں انہوں نے حق کے ساتھ ساتھ باطل کو بتایا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو شریعت محمد مصطفیٰ ہے یہ حق ہے، یہ فرشتوں کا آنا یہ حق ہے، حق میں اور ذیل میں تحت میں تم تک پہنچی ہے اور میرے نانا نے تم تک پہنچایا ہے، یہ سب کچھ حق ہے۔ کیوں کہا حسین نے؟ اس لیے کہا حسین نے چونکہ یزید نے دربار میں بیٹھ کر، تخت کے اوپر بیٹھ کر، شراب پی کر یہ کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی رسول آیا تھا، نہ کوئی اسلام آیا تھا، نہ کوئی شریعت آئی تھی، یہ صرف اور صرف بنی ہاشم کا ایک ڈھنڈورا تھا جو انہوں نے رچا تھا۔ انہوں نے رچا تھا کس لیے؟ حکومت کے لیے۔ کس لیے؟ حکومت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے بھی یہ تسلیم کر لیا، حکومت اور ہوتی ہے، خلافت اور ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں اور یہ اسلام کون سا اسلام؟ یہ اسلام وہی اسلام ہے کہ جس کے لیے اور جس کی تعلیمات کا آغاز جناب آدم سے ہوا، جناب ابراہیم تک پہنچا، اور جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ایوب، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب یسع، جناب لوط، یہ سارے انبیاء اس اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن اللہ نے اس اسلام کو مکمل کیا ہے نبی کے ذریعے سے۔ کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، یہ دین کون سا ہے میں آپ کی سوچ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کی فکر کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ جائیے جا کر علماء سے پوچھئے، حافظان سے پوچھئے، مولویوں سے پوچھئے، مسجد کے امام سے پوچھئے کہ الیوم سے مراد کیا ہے؟ وہ دن کون سا تھا کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ دن کون سا تھا جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی ہے، آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اس دین کو پہچاننا ہے۔ اگر ہم اس دین کو پہچان گئے تو آج جو یہ اسلام کے 73 فرقے نظر آ رہے ہیں، اگر اس دین کو پہچان گئے تو یہ اسلام کے جو 73 فرقے نظر آ رہے ہیں یہ سارے 73 فرقے ایک فرقے میں بدل جائیں گے۔ اگر دین کو پہچان گئے کہ یہ دن کون سا دن ہے جس دن اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن اسلام مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے جس میں کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے۔ بھائی حدیث میں اختلاف ہوتا ہے، شیعہ کیا کچھ ہے، سنی کیا کچھ ہے، وہابی کیا کچھ ہے، ہر ایک کیا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ہو سکتا ہے جو حدیث ہمارے یہاں صحیح ہو اہل سنت برادر کے نہ صحیح ہو، جو حدیث اہل سنت برادر کے صحیح ہو وہ ہمارے یہاں نہ صحیح ہو۔ لیکن عزیزان محترم، قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بھی قرآن مجید 30 ہی پاروں کا ہے۔ توجہ، ہمارے یہاں بھی قرآن مجید
30 ही पारों का है। हमारे यहाँ भी जो कुरान मजीद शुरू होता है वो सूरह अलहम्द से शुरू होता है। किसी को शक हो, मस्जिद सामने है, आकर देख लेगा। अलहम्द से शुरू होता है, वन्नास पे ख़त्म होता है। और तमाम आयतें जो हमारे कुरान में मौजूद है वो तमाम मिलत इस्लामिया के कुरान में मौजूद है। जो आयत मैंने पढ़ी है, अल यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जाइए जाकर मौलवियों से पूछिए, उलमा से पूछिए, हाफिजान से पूछिए, और हर एक के सर पर कुरान रख कर पूछिए, रसूल की कसम देकर पूछिए, अल्लाह की कसम देकर पूछिए, इस्लाम की कसम देकर पूछिए, मजहब की कसम देकर पूछिए, उसके बाप की कसम देकर पूछिए, उसके दादा की कसम देकर पूछिए, और उसके बेटे की कसम देकर पूछिए, आया इस अल यौम से मुराद क्या है? इस यौम से मुराद क्या है? क्या किसी दरबारी के दरबार का दिन मुराद है, या रसूल का मैदान गदीर मुराद है? क्या मुराद है? जाइए जाकर मौलवी के सर पर कुरान रख कर पूछिए, ये अल यौम से मुराद क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें यह पता चल गया कि अल यौम क्या है, अल यौम क्या है, तो यकीनन हमारी कोशिशें और काविशें ये होंगी कि हम जो है दीन की तरफ आएंगे। और अज़ान मोहतरम, कमाल हमारा ये नहीं है कि हम किसी दीन को मानते हैं, कमाल हमारा ये नहीं है कि हम किसी मजहब को मानते हैं, कमाल हमारा ये नहीं है कि हम किसी फ़िरक़े को मानते हैं, कमाल हमारा ये नहीं है कि हम किसी कौम को मानते हैं। कमाल हमारा ये होना चाहिए कि हम जिस मजहब को माने वो मजहब हक़ का मजहब होना चाहिए, वो मजहब हक़ का मजहब होना चाहिए। और मैं पूरे दावे के साथ, पूरे चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ, किसी को एतराज़ हो आए मेरा गरिबान पकड़ ले, मैं बताऊँ उसे कि मजहब किसका हक़ है। मजहब सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का मजहब हक़ है। मजहब सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का मजहब हक़ है। मजहब सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का मजहब हक़ है। क्यों? इसलिए कि शरीयत, जो दीन, जो अहकाम आप तक चला है, आप तक मिला है, आप तक आया है, ये कहाँ से चला? इसका सरचश्मा क्या था? इसका मंबा क्या था? इसका सोर्स क्या था? भाई रसूल थे, रसूल ने आप तक ये दीन पहुँचाया है, ये इस्लाम पहुँचाया है, ये किताब पहुँचाई है, ये कुरान रसूल ने पहुँचाया है, ये अहकाम रसूल ने पहुँचाया है। तो अज़ान मोहतरम, अगर कुरान रसूल ने पहुँचाया है तो फिर रसूल के बाद किसे पहुँचाना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई बात मैं लेकर चलूँ तो जाहिर सी बात है मेरे मरने के बाद वही मेरे बारे में ज़्यादा बेहतर बताएगा जो मेरे घर का हो। भाई आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे हैं। भाई मेरे बारे में चचा बुजुर्ग मौजूद है, अगर इनके घर कोई मसला हो जाए और ये जाए लोगों से कहे कि भाई मेरे यहाँ ये मसला हुआ, ठीक है, एक वक्त ये खुदा हयात दे ये ना मौजूद रहे, कहीं चले गए, अब हमें अगर कोई मसला पूछना हो, कोई इल्म इनके घर से निकला हो, कोई शरीयत इनके घर से निकली हो, कोई अहकाम इनके घर से निकला हो, तो हम किससे पूछेंगे? क्या किसी सहाबी से पूछेंगे या किसी उनके बेटे से पूछेंगे? भाई ज़्यादा बेहतर या तो इनका बेटा बताएगा। क्यों? इसलिए कि जितना ज़्यादा बेटा साथ रहता है सहाबी साथ नहीं रहता है। जितना ज़्यादा बेटा साथ रहता है सहाबी साथ नहीं रहता है, दोस्त साथ नहीं रहता है। लिहाजा पूछना किससे चाहिए? हमें बेटे से पूछना चाहिए। भाई रसूल ने गदीर के मैदान में इसीलिए तो ये कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला। भाई अली ने भी तो यही कहा था, मैं रसूल के पीछे ऐसे चलता था, ऐसे चलता था जैसे एक ऊँटनी का बच्चा अपने ऊँट के पीछे चलता है, ऊँटनी का बच्चा ऊँट के पीछे चलता है। लिहाजा दीन हमें किससे लेना चाहिए? अहले बैत से लेना चाहिए। दीन हमें किससे लेना चाहिए? अली से लेना चाहिए। दीन हमें किससे लेना चाहिए? हसन से लेना चाहिए। दीन हमें किससे लेना चाहिए? हुसैन से लेना चाहिए। दीन हमें किससे लेना चाहिए? अज़ान मोहतरम, वो फिक्रे बदलो कि हम अपने आबा व अजदाद की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। जो हजरात अपने आबा व अजदाद की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते, कुरान ने उनके लिए कहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं। देखिए आयतें पढ़कर मैं वक्त बहुत ज़्यादा आपका लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा गर्मी मैं महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा अज़ान मोहतरम, आयतें ये कहती है कुरान मजीद की कि ये लोग अपने बातिल अकीदे पर
ڈٹے رہیں گے، چونکہ ان کے باپ کا باطل عقیدہ ہے، ان کے دادا کا باطل عقیدہ ہے۔ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قرآن آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ باطل کا عقیدہ ہے، یہ ان کے باپ کا باطل عقیدہ تھا، لہٰذا یہ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں گے، یہ حق کو نہیں پہچان سکیں گے۔ لہٰذا بڑی ہمت چاہیے اپنے باپ کا دین چھوڑ کر حق کی طرف آنے کے لیے۔ یہ جو جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب آدم اور جناب شیس، جناب یعقوب، جناب ایوب، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ہارون، جناب یسع، جناب لوط، یہ سارے انبیاء جو تبلیغ کرتے رہے ہیں، یہ کافر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ کافر کیوں نہیں آ رہے ان کے قریب؟ کیونکہ انہوں نے جو دین لیا تھا اپنے باپ سے لیا تھا، اپنے دادا سے لیا تھا۔ اتنی آسانی سے کوئی بھی انسان اپنے باپ کا دین نہیں چھوڑتا ہے، اپنے دادا کا دین نہیں چھوڑتا ہے، لیکن عزیزان محترم کامیاب وہی ہوتا ہے جو عمار یاسر بن جاتا ہے۔ بھائی آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، تاریخ میں نے پڑھ دی۔ عمار یاسر ایک زمانہ تھا، بت پرست تھے، لیکن رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی، لہٰذا انہوں نے بت پرستی کو طلاق دے دیا۔ لیکن عزیزان محترم چونکہ ان کے جو باپ تھے وہ بت پرست تھے، وہ کافر تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا زبر۔ کافر تھے، اس کے باوجود جناب عمار یاسر نے اتنی ہمت جٹائی ہے کہ مجھے حق کی طرف جانا ہے، لہذا عزیزان محترم عمار یاسر یوں ہی آسانی سے رسول کے کہنے پر رسول کی طرف نہیں آئے ہیں، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے تحقیق کیا، پہلے جانچ پڑتال کیا، آیا رسول واقعاً رسول ہے، آیا یہ نبی واقعاً نبی ہے یا یوں ہی دعویٰ کر رہا ہے؟ بھائی انہوں نے جب دیکھا رسول کا معجزہ دیکھا کہ ہمارا رسول تو وہ ہے جو سنگریزے کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، جو سنگریزے کو ہاتھوں پہ اٹھا لے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جو درخت کو دیکھ لے تو درخت آ کر جھک کر سلام کرنے لگے، جو چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، جو ستارے کی طرف دیکھ لے تو ستارہ ان کی ڈھولی پر آ جائے۔ اما یہ تو رسول ہے، رسول ان کا وسیع اگر چاہے تو مغرب میں جاتا ہوا سورج پلٹا دے۔ یہ نبی ہے، نبی، کوئی نبی کا مقابلہ کیا کرے گا؟ کوئی ہمارے رسول کا مقابلہ کیا کرے گا؟ کوئی ہمارے نبی کا مقابلہ کیا کرے گا؟ عزیزان محترم ہمارے نبی کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہمارے نبی کی بڑی عظمتیں ہیں، ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، ہمارے نبی کی بڑی رفتیں ہیں۔ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، ہمارا نبی آدم سے افضل ہے، ہمارا نبی نوح سے افضل ہے، ہمارا نبی ابراہیم سے افضل ہے، ہمارا نبی موسیٰ سے افضل ہے، ہمارا نبی عیسیٰ سے افضل ہے۔ بھائی تائید کرو نا، ہمارا نبی موسیٰ سے افضل ہے کہ نہیں؟ افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا نبی آدم سے افضل، ہمارا نبی نوح سے افضل، ہمارا نبی موسیٰ سے افضل، ہمارا نبی عیسیٰ سے افضل، ہمارا نبی ہارون سے افضل، ہمارا نبی۔ بھائی آپ کے مزاج کے مطابق مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کے مزاج کے مطابق اب بھی داد نہ ملی تو اپنے مزاج کے مطابق پڑھوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اذان محترم خون جگر دے کر پڑھ رہا ہوں، آواز نکل نہیں رہی ہے، لیکن یہ ممبر رسول کا صدقہ ہے، ممبر رسول کا صدقہ ہے۔ جو بھی ممبر رسول پر آ کر حق بولتا ہے اس کی آواز نکلتی ہے۔ ایک وقت تھا ایک حاکم نے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، دیکھا نا اذان محترم، نام لیا آل محمد کا، اجالا آ گیا۔ بھائی اب بھی وقت ہے، اہل بیت کا دامن تھام لو تاکہ تمہاری زندگی میں اجالا آ جائے، ورنہ اندھیرا رہے گا، یہاں بھی اندھیرا رہے گا،
وہاں بھی اندھیرا رہے گا، قبر میں بھی اندھیرا رہے گا، قبر کے باہر بھی اندھیرا رہے گا، قبر کے بعد بھی اندھیرا رہے گا، محشر میں بھی اندھیرا رہے گا، پل صراط پہ بھی اندھیرا رہے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا پل صراط سے گزرنا، بڑا مشکل ہو جائے گا قبر میں جا کر منکر و نکیر کا جواب دینا، بڑا مشکل ہو جائے گا محشر پر آ کر حساب و کتاب دینا۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے لا تسألن یومئذ عن النعیم، لا تسألن یومئذ عن النعیم، لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں نے حدیث نہیں پڑھا ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھا ہے، کوئی 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 حدیث نہیں پڑھا ہے۔ یا علی زان محترم کیا کہا؟ لا تسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ آپ بتائیے یہ ہوا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پانی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کھانا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اب ذرا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ یہ نعمت کیا ہے؟ کیا یہ نعمت وہ ہے جو کھانا آپ نے کھایا ہے؟ اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیا یہ جو پانی ہے جو آپ نے پیا ہے اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا؟ بھئی یہ نعمت کیا ہے؟ آیت سے آیت نہ ملا دوں تو گریبان پکڑ لینا۔ کیا کہا؟ یہ پانی جو ہم نے پیا ہے یہ نعمت ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ بھائی اگر آپ کسی کو اپنے گھر میں بلائیے، کسی کو اپنے گھر میں بلائیے، اب بلانے کے بعد اس سے یہ کہیے کہ جناب کھانا کھلا دیا آپ نے، بڑی اچھی اچھی نعمتیں کھلا دی، اب کسی دن وہ آپ کے مزاج کے خلاف مجلس پڑھ دے، آپ نے کہا اس سے کچھ پڑھنے کے لیے، اس نے کچھ اور پڑھ دیا، مجھ کو ہی بلایا آپ نے، اب بلانے کے بعد اچھے سے بہترین مہمان نوازی کی، بہترین سے بہترین کھانا کھلایا، دنیا کی تمام نعمتیں، پھل فروٹ جو بھی بادام وغیرہ سب لا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد میں نے ساری چیزیں کھا لی۔ آپ نے کہا مولانا اس موضوع پہ مجلس پڑھیے گا، میں نے اصلاً اس موضوع کو ٹچ ہی نہیں کیا، مجھے آتا تھا پڑھنے لیکن میں نے پڑھا ہی نہیں۔ اب آپ جا کر اگر کسی شہر میں کہیں چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ کہے ہمیں عجیب مولانا ہے، میں نے اسے کھانا کھلایا تھا، میں نے اسے بادام کھلایا، میں نے اسے پانی پلایا، میں نے اسے مرغ کھلایا، میں نے اسے بریانی کھلایا، میں نے اسے قورمہ کھلایا، میں نے اسے نان کھلیا کھلایا، اورنگ باغ کے بڑے مشہور نان کھلیا کھلایا، یہ ساری چیزیں بہترین سے بہترین غذا کھلائی، اور اس سے صرف کہا مجلس اس موضوع پہ پڑھنا۔ اب یہ بتائیے اگر وہ سامنے والا عقل مند انسان ہوگا تو آپ سے کیا کہے گا؟ اما شرم نہیں آتی؟ تم کھلا کر کھانا کھلا کر یہاں تذکرہ کر رہے ہو؟ بھائی نعمت ہے لیکن اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ جیسے چھوٹے موٹے انسان اللہ کے بندے ان چھوٹی موٹی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے، تو پھر اللہ ہم سے یہ پانی کے بارے میں پوچھے گا، ہم سے یہ کھانے کے بارے میں پوچھے گا؟ نہیں عزیزو، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت وہی ہے جس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی، یعنی ہم نے اب تمہارے اوپر ولایت علی کی نعمت تمام کر دی ہے۔ یعنی جب قیامت میں سوال کیا جائے گا تو وہ ولایت علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ ولایت علی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، یہ ہے اسلام جس کی تعلیمات جناب آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں نے کی۔ لیکن عزیزو ایک وقت ایسا آ گیا، ایک موڑ ایسا آ گیا کہ جہاں اسلام آ کر اس کی عزت تار ہونے لگی، اس کا وقار چاک چاک ہونے لگا۔ وہ موقع کیا تھا کہ جب ایک فسادی، ایک شریر، ایک اوباش، ایک بدماش، ایک عیار، ایک مکار، ایک شرابی، یعنی کہ یزید ملعون یہ چاہنے لگا کہ اسلام میرے چہرے کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ اب یہ موقع تھا کہ جہاں پر انبیاء کی مشقتیں پریشان تھیں، انبیاء کی کوششیں پریشان تھیں، انبیاء نے جو زحمتیں کی تھی پریشان تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج اسلام پہچانا جائے گا یزید کے چہرے سے
تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آتنکواد کا نام اسلام ہے، شراب پینے کا نام اسلام ہے، ظلم کرنے کا نام اسلام ہے، بھائی بھائی میں اختلاف پھیلانے کا نام اسلام ہے، بہن اور بھائی بہن اور ماں میں فرق نہ سمجھ پانے کا نام اسلام ہے، بیوی اور ماں میں فرق نہ سمجھ پانے کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا انبیاء کی مشقتیں پریشان تھی کہ یزید کے چہرے سے یہ اسلام نہ پہچانا جائے، اس لیے کہ یزید خود کو تخت پہ بیٹھ کر خلیفہ رسول مانتا تھا۔ عزیزو، مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ یزید آ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، خلیفہ رسول بن گیا، تعجب اس بات پر ہے بنایا کس نے تھا۔ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ یزید بن گیا، میں ممبر پر آ گیا، میں نے اونٹ پٹانگ پڑھ دیا۔ تعجب یہ نہیں ہے کہ میں نے اونٹ پٹانگ پڑھا ہے، تعجب اس بات کا ہے کہ ممبر پر بیٹھنے کس نے دیا۔ توجہ ہے نا، ممبر پر بیٹھنے کس نے دیا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایسا موقع تھا تو وہاں پر جہاں انبیاء پریشان تھے، حسین نے اپنی نگاہیں انبیاء کی طرف کی۔ اے انبیاء اکرام، نہ گھبراؤ، میرے نانا نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے، میں تمہاری محنتوں کو بچاؤں گا، میں تمہاری کاوشوں کو بچاؤں گا۔ ہاں عزیزو، وہ وقت آ گیا کہ جب حسین نے اپنا بھرا گھر چھوڑ دیا، حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، حسین نے اپنی اماں کی لہد چھوڑ دی، یہی کہہ کے چھوڑی، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ اے عزیزو، اپنے نانا کے روضے سے حسین رخصت ہوئے ہیں، آئے اماں کے روضے پر، اماں کی لحد پر آئے، بہت دیر تک گریہ کیا، اس کے بعد بھیا حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں۔ حسین کی غربت دیکھو، بس 2 منٹ میں مسائل تمام کر رہا ہوں عزیزو، حسین کی غربت دیکھو، حسین کتنا غریب ہے، حسین کتنا غریب ہے۔ اللہ رے، رسول کی 50 سال کی رحلت کے بعد یہ منظر بدل گیا، جہاں رسول کے وضو کا پانی لوگ اٹھا کر تبرکن اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے، یہ وقت کیسا آ گیا جہاں لوگ رسول کے نواسے کے قتل پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ہاں عزیزو، کیسی کیسی قربانیاں حسین نے میدان کربلا میں دی ہے۔ عزیزو، آسان بات نہیں ہے، اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے برابر کے بھائی عباس کا بازو دیا ہے، اپنے بھتیجے قاسم کا جسم دیا ہے، اپنے 13-14 برس کے بچے جناب اون و محمد کی قربانی دی ہے۔ عزیزو، یہ دین بچانے کے لیے زینب کا بازو دیا ہے، عباس کا بازو دیا ہے، علی اصغر کا گلا دیا ہے۔ اے عزیزو، پھر بھی اسلام میں ذرا سا خراش رہ گئی، جب اسلام نہ بچے گا تو حسین نے اپنا گلا پیش کر دیا۔ عزیزو، ادھر گلا حسین کا ہے، ادھر شمر ملعون کا خنجر ہے، اور ایک زینب ہے جو در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، بہن کے سامنے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے، بہن آواز دے رہی ہے، ارے کوئی تو ہو جو میرے بھیا حسین کو بچائے۔ غم حسین میں رونا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ رویا کیجئے عزیزو، غم حسین میں رویا کیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔